یا غیر مسلم کو دعوت نہیں دیں گے تو قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی؟ دیکھیے، دعوت مسلمانوں کی ہو، مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلموں کے درمیان، انسان ممکنہ حد تک اس پر اسے کام کرنا چاہیے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ دعوت صرف غیر مسلموں میں دی جائے گی، مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی۔ ایک جانب یہ معاملہ ہے، دوسری جانب بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ دعوت صرف مسلمانوں کو دی جائے گی، غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعوت کے محتاج مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو احوال ہیں، ان احوال کے تناظر میں جن چیزوں کا تقاضا یا جو احتیاط کیے جانے چاہیے، یا ملکی آئین کی روشنی میں یا قوانین کی روشنی میں جن چیزوں کا پاس و لحاظ رکھا جانا چاہیے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت غیر مسلموں کو بھی دی جانی چاہیے اور مسلمانوں کو بھی دی جانی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ غلط کرتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ارتداد کے دہانے پر ہے، یعنی اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہے، اس طرح کے عمل اختیار کرتا ہے، شرک اکبر، یہاں تک کہ کفریہ اعمال اختیار کرتا ہے، نمازیں مستقل چھوڑتا ہے، اسلامی شعار اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، نمازوں کی اہمیت کے بارے میں بجائے اس کے کہ اس کی اہمیت سمجھے، بلکہ نمازوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس انداز کی چیزیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ بذات خود مسلمان ہو کر کے بھی ان کا نام اہل اسلام کے نام پر موسوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام سے دور ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر اسی روش پر باقی رہے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ لہذا دونوں دعوتوں کی اپنی اہمیت ہے، اور دونوں کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس آیت کریمہ کے تناظر میں حکمت، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کے اسالیب کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ جہاں امکانات ہیں وہاں غیر مسلموں میں عام طریقے سے دعوت کی جائے، اور جہاں امکانات نہیں ہیں وہاں مسلمان اپنے متعلقین، اپنے جانکاروں یا اپنے آفسوں، اور اسی طریقے سے جہاں وہ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہاں پر جو غیر مسلم اس کے رابطے میں ہیں، ان کے سامنے اگر وہ اسلام کی یا اسلام کے تعارف کے طور پر اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے تو اس سے کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے۔ تو مسلمانوں کی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو اسلام کے تعارف کے طور پر ضرور پیش کریں، اور اس سلسلے میں انفرادی طور پر کوئی کام کیا جائے، کسی کو چھوٹا سا کتابچہ دے دیا گیا، کسی کے سامنے کوئی اسلام سے متعلق غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا۔ کبھی اسلامی کچھ ایسی تعلیمات ہیں جن تعلیمات سے دنیا واقف نہیں ہے، ان تعلیمات سے اس کو واقف کرا دیا گیا۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کے فضائل ہیں، غریبوں کا خیال کرنے کے فضائل ہیں، فقراء اور مساکین کے حقوق ہیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ ایسے لوگوں کے سامنے اگر کیا جائے گا تو اس سے انشاءاللہ اسلام کی شکل صاف ہو کر کے سامنے آئے گی۔ لہذا دونوں جگہوں پر یہ کام کیا جانا چاہیے۔ ان کا سوال جو ہے، جواب لمبا ہو گیا کہ غیر مسلم کو دعوت نہیں دیں گے تو قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ جہاں ہمارے لیے اختیار اور امکانات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم دعوت نہیں دیتے تو قیامت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔